پڑھا رہے ہیں فلاں مدرسے میں فلاں اسکول میں، لاکھوں خرچہ، یہاں تک کہ اگر باپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو پیسہ دے کے اچھی اسکول میں ڈال سکے، باپ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ کسی سے مانگ لے لیکن کسی طرح میرا بچہ پڑھ لے۔ یہ پوری کوشش، آپ اچھی طرح سے حالات سے واقف ہیں، لیکن جہاں علم کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، جتنی تیزی سے علم کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے اتنی ہی تیزی سے اخلاق میں نیچے ہوتے چلے جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ بیلنس برقرار نہیں رکھیں گے، اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بات علم کی آ جائے تو خود رسول اسلام کے، جن کے علم کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، پروردگار عالم قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہا ربی زدنی علما۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرماؤ۔ پروردگار دوسری آیت میں کیا کہتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے بس مختصر سا علم تمہارے حوالے کیا ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے جب لگا کہ ہاں تھوڑا بہت میرے علم میں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو جناب موسیٰ کو اللہ نے خضر کے ساتھ جوڑ دیا، کہا خضر جا تو اپنے علم کا، اب موسیٰ جا اپنے علم کا ٹیسٹ کر لے۔ لیکن جہاں جناب خضر کے پاس جانے کے بعد سمجھ میں آ گیا، پھر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہوا کرتا ہے۔ تو علم کے میدان میں اللہ نے انبیاء کو بھی فخر کرنے کا حق حاصل نہیں، حق جو ہے نہیں دیا، لیکن اگر فخر کیا پروردگار عالم نے تو کس بات کا؟ انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تو اخلاق میں عظیم درجے پر فائز ہو۔ اور یہ سبق پروردگار عالم نے دیا کہ اے لوگوں، کبھی اپنے بیٹے کے ڈگری پہ فخر نہیں کرو، اس بات پہ فخر کرو کہ میرا بچہ صاحب اخلاق ہوتا ہے، میرا بچہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، میرا بچہ آزاداری کا احترام کرتا ہے، میرا بچہ بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ تو فخر کرنا ہے تو ڈگریوں پہ فخر مت کرو، اخلاق پہ فخر کرنے کا حق جو ہے پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ تو بات اسی لیے دیکھیں، اگر آدمی جب بولتا ہے تو اس کے علم کی پہچان ہوتی ہے، جب اسی علم کو عملی جامہ پہناتا ہے تو اس کی عرفان کی پہچان ہوتی ہے۔ بولنا عالم کی پہچان ہے، عمل کرنا عارف کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوشش یہی کرنا ہے، ہم نے بات اسی بات کو اچھا آپ اگر قرآن میں دیکھ لیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کس سورہ کی آیت ہے؟ سورہ قلم۔ کس طرح سے اللہ نے جوڑا، تعریف کی، اخلاق کی، لیکن کس میں؟ سورہ قلم میں بتا دیا کہ جب تک قلم اخلاق سے جڑا نہ ہو تو پھر وہ علم فخر کے لائق نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں کہ اس کو ایک سے دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، علم و اخلاق۔ کیا بات، میں وہ حدیث سنانا چاہوں گا کہ جس کی طرف جو ہے ایک سلوات کا سہارا دیتے ہوئے برادران عزیز، میں پہلے ایک سوال کے ذریعے سے میں اپنی بات کروں گا۔ رسول اسلام 40 سال بعثت نہیں ہوئی تھی، 40 سال کے بعد بعثت ہوئی، یعنی دین اسلام کی ترویج ہوئی، دین اسلام کو پھیلایا گیا۔ غار حرا میں جب رسول غار حرا سے اترے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ پھولوں سے رسول کا استقبال کیا گیا، ایسا نہیں تھا کہ شال اڑا کر رسول کو بلایا گیا، ایسا نہیں تھا کہ رسول کا دور دور تک لوگ کھڑے ہو کے استقبال کیے، بلکہ کیسے استقبال ہوا رسول کا؟ جب رسول غار حرا سے آئے ہیں تو پتھروں سے استقبال ہوا، راستے میں کانٹے بچھا کر استقبال ہوا، اور طرح طرح کی باتیں کہہ کے، کوئی محمد بلاتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، جس کے دل میں جو آیا تھا وہ کہا کرتا تھا۔ اب عرب کی حالت یہ تھی کہ بھائی بھائی سے، ایک اونٹ دوسرے کے باغ میں چلے جائے، دسیوں سال اس پہ لڑائی چلتی تھی، کوئی ایک دوسرے کے لیے راضی نہیں، سبوں سال کسی چھوٹی سی بات پہ بحث کرنے والے، تھوڑا سا بھی ایڈجسٹ کر کے زندگی گزارنے والے عرب نہیں تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ اور کیا ہوا؟ شعب ابی طالب میں رسول اسلام کو بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ بیٹی دے سکتے ہیں، نہ بیٹی لے سکتے ہیں،
نہ آپ کو کچھ آپ سے خرید سکتے ہیں، نہ آپ کو بیچ سکتے ہیں۔ حالت کیا تھی کہ مسلمان پتے توڑ کے کھا رہے تھے، یہ حالت تھی جب رسول اسلام لے کے آئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 23 سال رسول اسلام نے زندگی گزاری مسلمانوں کے درمیان، پھر کیا ایسا انقلاب آیا کہ جس رسول کو پتھروں سے استقبال کیے، جب یہ رسول دنیا سے جا رہا تھا کہ آنکھوں سے سیلاب جا رہے تھے، یا رسول اللہ، جو یا محمد بلکہ محمد کر کے پکار رہے تھے، کیا ایسا جادو کیا، کیا ایسا انقلاب آیا، کیا چیز تھی رسول میں کرشمہ کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ جو محمد کر کے پکارتے تھے وہ یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں، اور آنکھوں سے سیلاب جاری ہے اس رسول کے لیے کہ جس کے لیے کانٹے بچھایا کرتے تھے، جس کے لیے کوڑے پھینکا کرتے تھے، اس کے جانے پر لوگ گریہ و بکا کر رہے ہیں۔ ایسا کیا کیا رسول اسلام نے کہ جو چھوٹی سی بات پہ 10 سال جنگ کرتے تھے، ایسا کیا کیا کہ جب مہاجرین انصار کے پاس آئے تو انصار نے کہا انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے کہا مومنین بھائی بھائی آپس میں، تو کیا کیا، چلیے میرا گھر ہے، آدھا گھر میرے نام، آدھا گھر میں تیرے نام کرتا ہوں، یہ میری جاگیر ہے، آدھی جاگیر میں اپنے نام کر رہا ہوں، آدھی جاگیر مہاجر کو دے رہا ہوں، جتنی پراپرٹی، جتنی دولت، جو کچھ بھی تھا انصار نے مہاجرین کو تقسیم کیا، آدھا میرا ہے آدھا تیرا ہے۔ جو 10 سال جنگ کرتے تھے، ایسا کیا انقلاب آیا 23 سال میں، 23 ایئرس میں اونلی، رسول نے ایسا کیا کیا کہ جو بدو عرب تھے ان کو ایسا سدھار دیا کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنا ہو، ہمارے معاشرے میں یہ انقلاب اگر لانا چاہتے ہیں تو رسول کی وہ حدیث کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات تمام کروں گا کہ جس میں رسول اسلام نے فرمایا اوصانی ربی بتسع، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی۔ غور سے سنیے گا، ہر ایک خمسہ چاہتا ہے، ایک عشرہ چاہتا ہے، لیکن میں بس ٹائٹلز بتا کے بات تمام کروں گا۔ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی کہ اب کون سی چیز ہے؟ اوصانی بالاخلاص فی السراء والعلانیہ، میرے اللہ نے مجھے وصیت کی کہ اے محمد مخلص رہو، چاہے اکیلے میں کیوں نہ ہو، چاہے بزم میں کیوں نہ ہو، لوگوں کے درمیان رہو تب بھی مخلص رہو، اکیلے میں رہو تب بھی مخلص رہو۔ اکیلے میں کتنا اخلاص ہے گھر والے گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اکیلے میں کتنا اخلاص اس کا پایا جاتا ہے، لوگوں میں آ کے مخلص بننا، مومن بننا آسان ہے، لیکن اکیلے میں رہ کے مخلص بننے کا مطلب یہ ہے، اخلاص کا مطلب کیا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کا خدا دیکھ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اخلاص کے ذریعے سے اللہ نے مجھے وصیت کی۔ کیسے سسٹم اللہ نے بتایا، تو اکیلے میں مجھ سے ڈر، تو اکیلے میں میری عزت کر، 4 لوگوں میں عزت میں بناؤں گا۔ ہم الٹا سسٹم چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 4 لوگوں میں ہم اپنی عزت بنائیں، جبکہ جتنا عزت بنانے کی کوشش کرے گا اتنا ہی بدنام ہوگا۔ اللہ کا سسٹم یہ ہے، تو اکیلے میں میرا ہو جا، کن لی، اللہ کا سسٹم یہی ہے، عبدی کن لی واکن لک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، تو اکیلے میں میرا ہو جا، تو پھر 4 لوگوں میں عزت میں دلاؤں گا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی مجلس آ رہے ہیں کس لیے، بھئی آج جو ہے بکرے کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، کیوں آ رہے ہیں، فلاں ذاکر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، نہیں، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آ رہا ہوں بس اللہ کے لیے آ رہا ہوں، آ رہا ہوں اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آ رہا ہوں میری شہزادی آئی ہے اس لیے آ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اخلاص اب یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، اگر میں 4 لوگوں میں 10 لاکھ میرے نام سے لکھ لیں تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ کہا اللہ کے لیے لکھا کرو، اللہ کے لیے کیا کرو، اسی لیے کہا جاتا ہے، پوچھتے ہیں بڑے بڑے بنگلے بنانے والے، بڑے بڑے چیزیں بنانے والے ختم ہو گئے، پوچھا مولانا کیوں یہ بادشاہیت ختم ہو گئی؟ قاعدہ یاد رکھ لیں، ما کان للہ ینمو، جس میں للہیت پائی جاتی ہے اسی میں نمو پایا جاتا ہے، کیونکہ بغیر
میں تو ختم ہو جاؤں گا، بقا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو اس کے لیے کرے گا وہی چیز باقی رہے گی۔ تو پہلی چیز کہ جس کے لیے وصیت کی اللہ نے رسول کو، اخلاص فی العمل۔ اللہ نے مجھے، اگر رسول نے بھائی بھائی بنایا تو مخلص اخلاص کے طور پہ بنایا، بانٹا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، دین کے لیے خلوص کے طور پہ بانٹا۔ بہرحال میں یہ تمام چیزوں پہ نہیں جا سکتا۔ دوسری چیز والعدل فی الرضاء والغضب، دوسری چیز جسے وصیت کی، عدل کے ساتھ پیش آؤ، چاہے خوش رہو تب بھی، چاہے غصے میں رہو تب بھی۔ ایسا نہیں آج موڈ ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم نے بڑے سخاوت سے پیش آ گئے، کل موڈ خراب تھا تو سب کا سب ہڑپ ہو گیا، مطلب دماغ خراب ہے تو انصاف میں نہیں۔ مومن کی پہچان یاد رکھیں، مومن ہمیشہ بیلنس میں رہتا ہے۔ رسول مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں کہا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب ملتا ہے اچھلتا نہیں ہے، چھنتا ہے تو روتا نہیں ہے، یہ بیلنس میں رہتا ہے، ملتا ہے تب بھی بیلنس میں۔ اسی لیے سوال کیا پروردگار عالم نے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا مزاج پروردگار کہہ رہا ہے کہ انسان یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو کہتا ہے خدایا کیا عزت سے تو نے مجھے نوازا، جبکہ امتحان کے لیے دیا ہوں، جب اسی امتحان کے لیے چھینتا ہوں تو کہتا ہے اللہ تو نے میری توہین کی ہے۔ تو مولا کہتے ہیں مومن بیلنس میں رہتا ہے، نفس مطمئنہ۔ بہرحال ایک الگ موضوع، اس پہ نہیں جاؤں گا۔ تو خوش رہو تب بھی عدالت سے پیش آؤ، غصے میں رہو تب بھی عدالت سے پیش آنا۔ تیسری چیز والقصد فی الفقر والغنی، یعنی تیسری چیز یہ میانہ روی میں زندگی گزارتا ہے، اسراف نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں خلاصے کر رہا ہوں اپنے کئی ساری چیزوں کا۔ اگر آج فل ہے، پیسہ زیادہ ہے تو اسراف میں چلے جاتا ہے، یا کم ہے تب بھی جو ہے وہ بخل وغیرہ میں چلے جاتا ہے، نہیں ہے تب بھی میڈیم میں رہتا ہے۔ نہیں ہے بھائی کیونکہ میں کروڑ پتی ہوں تو کروڑوں پیسے ہم نے خرچ کر دیے شادیوں میں، نہیں، چاہے کروڑوں ہو تب بھی میڈیم اس کا روٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کہتے ہیں خیر الامور اوسطها، بہترین راستہ درمیان کا راستہ ہوا کرتا ہے، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی، اب یہاں سے غور سے سنیے گا، وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں نا 23 سال میں رسول نے یہ انقلاب کیسا لایا، خدا کی قسم اس جملے کو سمجھیں، اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں اسے معاف کروں جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک بیٹا غلطی کر دے تو باپ تیار نہیں ہے اس کو معاف کرنے کے لیے، بیوی چھوٹا سا کوئی کمی پیشی ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بجلی کی طرح کڑک پڑتا ہے۔ کہا جب ہم اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو معاشرے میں، کہا رسول اللہ نے مجھے وصیت کی میں اسے معاف کروں جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، جو سروں پہ کوڑا پھینکتی تھی، اس کی عیادت کے لیے جانا، اسے رسول کا جگر چاہیے، تبھی جو ہے انسان یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ چوتھی بات، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اس کا بھی سمجھنا ضروری ہے، میں اسے عطا کروں جس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ آسان نہیں ہے۔ رسول کے معجزے کو سمجھے کہ کس طرح سے اخلاق رسول معاشرے کو بدلا ہے، میں اسے عطا کروں۔ بھئی فلاں آدمی کو دے دیا، فلاں آدمی کو نہیں دیا، کیوں؟ اس کی ہماری بنتی ہے، اس کی ہمارے سے بنتی نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ دین کا جب آتا ہے، یہاں ہم سے کس کی بنتی ہے کس کی بنتی ہے سے مطلب نہیں ہے۔ رسول کی سیرت یہ ہے جس نے مجھے دیا نہیں ہے، سیرت رسول یہ ہے کہ اسے عطا کرو۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی یہ سب الگ الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ چوتھی چیز، پانچویں، بہرحال آپ خود ہی اسے نوٹ کر لیں، وَأَصْلَ مَنْ قَطَعَنِي، میں اس سے جڑ جاؤں جس نے توڑ لیا، اس سے اپنا رشتہ جوڑوں جس نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ دیکھیں جو آ کے مل رہا ہے اس سے ملنا آسان ہے، جو ملتا نہیں ہے اس کو جا کے ملنا رسول کا جگر چاہیے۔ اپنی انانیتوں کو دفنانے کے بعد ہی یہ کام انسان کر سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جناب موسیٰ کو کیا کہا، جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو،
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل اپنے نفسوں کا قتل کر دو، کیونکہ یہی چیز اللہ کو پسند ہے کہ تمہاری مرضی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی ہونی چاہیے۔ یہ تبھی انسان قدم اٹھا سکتا ہے جب اس کا ہر قدم للہیت پائی جاتی ہو۔ میری زندگی کیا کہتے ہیں ہم لوگ نماز سے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری حیات، میری عبادتیں سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان یہ چیز لیتا ہے تبھی معاشرے میں انقلاب لے کے آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد خلاصہ کر کے آخری بات کروں گا تاکہ دوسرے علماء، بہرحال بزرگ علماء ہیں وہ میں ایک مقدمے کے طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں رہا ہوں۔ اس کے بعد پروردگار عالم رسول اسلام کہتے ہیں، حدیث کو پڑھاتے ہوئے، وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا، میری خاموشی ذکر ہونا چاہیے، میرا بولنا ذکر ہونا چاہیے، میرا دیکھنا عبرت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہے، پتہ نہیں کس کا گھر ڈباؤں، کس کو آباد کروں والا حساب نہیں ہونا چاہیے۔ میری سوچ ذکر، اسی لیے اللہ نے دعوت دی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ لوگ پہاڑوں پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ آسمانوں پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ زمین پہ غور نہیں کرتے؟ تو اس کا سوچنا، اس کی خاموشی ذکر ہے، اس کا بولنا ذکر ہے، اور اس کی نظریں جو ہے عبرت کی ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں بس خلاصہ کر رہا ہوں اپنے باتوں کا، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے اخلاق رسول وہ انقلاب دنیا میں پیدا کیا کہ جس نے 23 سال کی عمر میں جو محنت رسول نے کی، آج ہزاروں برس گزر گئے، آج بھی اس کی نکھت، اس کی خوشبو ابھی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو اللہ نے کہا کہ رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آخری بات کر کے میں آپ کے تاکہ اخلاق رسول سے جڑی ہوئی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلوں۔ ہم لوگ ایک راستے پہ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک راستے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کا جو بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ میں جلدی سے بول رہا ہوں یہ بات۔ انسان ایک فادر ہے، شادی نہیں کرتا، دنیا داری یہ تمام چیزوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا اور خدا کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسے بن جاتا ہے کہ لوگ جا کے اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے مطلب فادر پہ آپ زندگی جانتے ہیں۔ میں آئیڈیاز دے رہا ہوں تاکہ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں۔ پنڈت ہے، 14 سال جا کے ونواس میں وہ اپنا تپسیا کرے گا، کیا کر رہا ہے؟ 14 سال 10 سال جنگل میں جا کے کر کیا رہے ہو؟ کہا میرا اور خدا کا رشتہ مضبوط کر رہا ہوں۔ اچھا، کوئی صوفی قسم کے لوگوں کو جا کے دیکھیں، دروازہ بند کر دیا، 2 گھنٹے سے عمل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرا اور خدا کا رشتہ مضبوط کر رہا ہوں۔ جبکہ یہ دنیا کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ میرا اگر اللہ سے رشتہ یہاں 1 وے نہیں ہے کہ میرا اور خدا کا رشتہ مضبوط کر لوں، اہل بیت نے 2 وے بتایا۔ کہا جتنا تو خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، اتنا اپنا اور مخلوق کا رشتہ مضبوط کر لے۔ جتنا تیرا اور مخلوق کا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا تیرا اور خدا کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ دنیا سے ہٹ کر، خاندان کو چھوڑ کر، بھائی بہن سے دور ہو کے کبھی انسان اپنا اور خدا کا رشتہ مضبوط نہیں کر سکتا، بلکہ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں ہے ان پہ رحم کرو تاکہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کر سکے۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اس رشتے کو اگر سمجھنا ہو، خلاصہ یہی کہوں گا، اگر میں چاہتا ہوں، ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں شب جمعہ، پھر پروردگار ظلمت نفسی، ظلمت میں گنہگار ہوں، ظلم کیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ خدا کہتا ہے پہلے اس بھائی کو معاف کر جس سے تو ناراض ہوا تاکہ خدا تجھے معاف کر سکے۔ کہا اس بہن کو معاف کر، اس پڑوسی کو معاف کر، اس مومن کو معاف کر کے جس سے تو ناراض ہوا۔ جو آپ خدا سے چاہتے ہیں وہ چیز پہلے مخلوق پہ اپلائی کریں۔ عزت خدا سے مانگتے ہیں نا، خدا کہتا ہے پہلے مخلوق کی عزت کرنا سیکھ تاکہ میں تجھے عزت دے سکوں۔
جب تک عزت دے گا نہیں تجھے عزت ملنے والی نہیں ہے، جب تک رحم کرے گا نہیں رحم ملنے والی، یہ ٹو وے ہے۔ اسی لیے وہ علی کہ جس کی عبادت کا اندازہ لگا ہی نہیں جا سکتے، بس آخری جملہ، کہ جس کی عبادت کا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی ایک ضربت قیامت تک کے لیے عبادت ثقلین سے افضل ہو، اس کی عبادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن ایسی عبادت کرنے والا علی، جب سائل نے مانگا کہ ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کر دے، حالت نماز میں مولا کائنات نے انگوٹھی دے کے بتایا جب تک مخلوق سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا خالق سے رشتہ مضبوط۔ جو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، رات کے سناٹے میں بوری اپنے کندھے پر ڈال کر غریبوں میں تقسیم کر کے بتا رہے ہیں جب تک مخلوق کی خدمت نہیں ہوگی اس وقت تک خالق سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہیں پہ میں بات اپنی روک رہا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی خدا سے مانگ رہے ہیں پہلے اسے لوگوں پہ اپلائی کریں، وہ جگر رکھیں، وہ دل رکھیں، وہ وسعت صدر رکھیں۔ ایک جملہ یاد رکھیں، ایک اتحاد کا مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ میرے جیسے ہو جائیں میں آپ جیسا ہو جاؤں، نہیں، اختلاف اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی۔ آپ ناٹے کو ناٹا ہی رکھ سکتے ہیں، اسے لمبا نہیں کر سکتے، گورا گورا ہی رہے گا، سونا سونا ہی رہے گا، آپ اس کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف میں اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک چھت کے نیچے چار بھائی جیتے ہیں ایک باپ کے ساتھ مل کر، سب کی رائے الگ الگ ہے لیکن ایک دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کس لیے؟ ایک چھت کے نیچے جیتے ہیں، کب تک؟ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ایک چھت کے نیچے کبھی جی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے، ابھی دیکھیں رسول اسلام پیدل چل کے جا رہے ہیں، یہودی ساتھ ہے، بس یہاں پہ رسول کو جانا ہے، یہودی کا راستہ آگے ہے، رسول اس کے ساتھ چلتے گئے۔ کہا کہ یا محمد تمہارا راستہ تو ادھر ہے، کہاں آ رہے ہو؟ کہا میرا دین مجھے سکھاتا ہے کہ جس کے ساتھ چل رہے ہو اس کو تھوڑی دور آگے جا کے چھوڑنا۔ اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر تمہارا دین یہ ہے تو میں اسلام لانے کے لیے۔ تو اختلاف کے باوجود بھی اخلاق کا دکھانا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اخلاق اپنی جگہ پہ ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کی اچھی طرح سے، آخر میں انشاءاللہ کلمہ شکر کے لیے میں آپ سے حاضر ہوں گا، ایک سے بات پڑھتے ہیں ملتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عابد علی صاحب قبلہ، جنہوں نے ہمیں اخلاق رسول کے بارے میں بتایا۔ اسی کے ساتھ میں ایک حدیث رسول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے جس کے پاس اچھا اخلاق ہو۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں مولانا مرزا علی اکبر کربلائی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے، مولانا مرزا راشد حسین صاحب سے کہ وہ آئے اپنے بیان سے فائدہ پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف صلی اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو کائنات کا مالک و مختار، رحمان الرحیم اور علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے
میں شکریہ ادا کروں گا اور سلام پیش کروں گا جو حضرات علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، ان تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس سیرت نبی کے سیمینار کو برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس سیمینار کا جو عنوان ہے کہ اخلاق رسول ہر زمانے کی ضرورت ہے، یہ ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے جو ہر زمانے میں ہر انسان اپنے اخلاق کو رسول کے اخلاق کی طرح پیش کر کے اپنے وجود کو انسانی صفات کا ماہر بنا سکتا ہے۔ انسان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 2 آنکھ رکھتا ہو، 2 پیر رکھتا ہو، ایک زبان رکھتا ہو، جسم رکھتا ہو، اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا جو مجسمہ ہے، یہ ہیکل ہے، یہ حیوانی ہے، لیکن جو انسان اپنے انسانیت کو پہچانواتا ہے وہ اخلاق کے ذریعے سے پہچانواتا ہے، وہ کردار کے ذریعے سے پہچانواتا ہے۔ اس زمانے میں ہم اگر واقعی طور پر رسول اکرم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ 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 جو لوگ اسلام دشمن ہے وہ لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہوئے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تب اللہ کی آیت پھر تصدیق کرے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ عزیزان محترم، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اب جو ہمارا زمانہ ہے، جو سچویشن ہمارے اس دنیا میں چل رہا ہے، اس کو ہم اگر غور کریں اور رسول اکرم کے اخلاق کو غور کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دور حاضر میں جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ جہالت کے حالات، ظلم کے حالات اور غرض کے حالات، انانیت کے حالات چل رہے ہیں۔ رسول اکرم کے زمانے میں بھی جو حالات تھے اس سے اور کوئی مشکل ترین حالات تھے۔ رسول اکرم کے زمانے میں صرف کافر ہی نہیں تھے بلکہ رسول اکرم کے زمانے میں کافر کے ساتھ ساتھ جاہل بھی تھے۔ اب رسول اکرم نے ایسا کون سا اخلاق پیش کر دیا جس کی وجہ سے کافر اور جاہل بھی رسول کا کلمہ پڑھنے لگے؟ اب عزیزان محترم، ایک مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول کی طرف آپ کو اشارہ کروں، کسی نے پوچھا کہ مولا، ہم جتنا ہدایت کرتے ہیں، ہم جتنا تبلیغ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی اور بدی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ دور حاضر کا زمانہ بھی وہی ہے۔ آپ لاکھ کتنے بڑے بڑے علماء سے لا کر تقریر کرا دو، بڑے بڑے جو ہے مفسرین سے، مبلغین سے لا کر آپ لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کرا دو، اخلاق کے حدیثیں پیش کر دو، آیتیں پیش کر دو،
اس وقت تک ہمارے لوگ اسی طرح سنتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح معذرت کے ساتھ ایک بات میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، معاف کریے گا۔ مثلا ہم لوگ 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں، فلم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہمارے جو ہے ارادے ہیرو کی طرف ہوتے ہیں۔ ہیرو اچھا کرتا ہے، بہترین اس کے ساتھ دینے کا ہمارا دل کرتا ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے، اس پر غم کا تاریخ اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی جو ہے مدد کرتا ہے تو وہاں پر بھی کیفیت آپ کی کیا ہو جاتی ہے، واہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں 3 گھنٹے تک ہمارے سروں پر اور دلوں پر حاوی رہتی ہیں۔ جیسے ہی ہم تھیٹر کے باہر جاتے ہیں، پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہی جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کا من چاہتا ہے، جو اس کا غرض ہے، جو اس کی فکر ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ وہاں ظلم ہوتا ہے، فلم میں دیکھتا ہے ظلم ہوتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے اور افسوس کرتا ہے، لیکن جب اپنے اوپر آتا ہے تو ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے اب دور حاضر کا بھی زمانہ ایسا ہی ہے۔ بڑے سے بڑے عالم کو لا کر بٹھا دیجئے، بڑے سے بڑے جو ہے مخرج کو لا کر تقریر کرا دیجئے، بڑے حدیث پیش کرا دیجئے، بڑی آیتیں پیش کر دیجئے، ہم لوگ سب ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری کر کے ہم جو ہے مجلس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ختم ہوتے ہی پھر ہمارا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھے ابھی نہیں۔ ایسا نہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا ہم کیا کریں، اتنا بیان کر رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، اتنا سمجھا رہے ہیں، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے نسخہ دیا اس دور حاضر کے لیے، اس موضوع کے تعلق سے یہ نسخہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر علی کے چاہنے والے پر واجب ہے، ہر محمد مصطفیٰ کے محب پر واجب ہے، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس طرح سے اس مولا کائنات کے قول کو عمل کرے۔ وہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا تم کچھ مت بولو، تم کچھ تبلیغ مت کرو، بس خاموش رہو، اپنے اخلاق کو خود درست کر لو، اپنے کردار کو خود درست کر لو، تمہارے اخلاق اور کردار سے وہ نور پھوٹے گا کہ اس نور سے ہر آدمی تمہارے طرف آنے لگے گا۔ اللہ بڑے محمد والے محمد۔ اب رسول اکرم کے زمانے میں ہوا کیا؟ رسول اکرم کے زمانے میں یہی ہوا۔ رسول اکرم کے زمانے میں جاہل بھی تھے، کافر بھی تھے، رسول اللہ نے اپنے اخلاق اور کردار کو اس طرح پیش کیا، 40 سال تک اس طرح پیش کیا، اب خود کفار اور جاہل کہنے لگے کہ یہ صادق آ رہا ہے، یہ امین آ رہا ہے، یہ امانت دار آ رہا ہے، یہ سچا انسان آ رہا ہے، یہ بااخلاق انسان آ رہا ہے، یہ باکردار انسان آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب رسول اکرم نے اپنے آپ کو بنوا لیا تو جب جو کچھ رسول کہہ رہے تھے وہ لوگ مان رہے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں ضرورت صرف مولوی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کا بزرگ، بڑا، باپ، دادا، ہر گھر کا بڑا اپنے اخلاق کو درست کرے، خود بخود گھر منور ہو جائے گا۔ اپنے کردار کو درست کرے، خود بخود گھر منور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ کے افکار، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو ہم جو ہے وکیل بن جاتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے اوپر پڑتی ہے تو جج بن جاتے ہیں، جج بن کے فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کیسا کرتا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ارے پتا ہے آپ کو وہ کتنا بڑا کام کیا؟ جب خود پہ پڑتی ہے تو نہیں وہ ایسا کرنا چاہ رہا تھا، اب وکالت شروع ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنا چاہ رہا تھا، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہو گیا۔ دوسرے کے لیے ججمنٹ خود دے رہے ہو، جبکہ خود جج اپنے لیے بنو۔
दूसरों के लिए वकील बनो। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके लिए एक बेहतरीन हमारे अंदर जौहर पैदा होना चाहिए। वो जौहर क्या है जिसको रसूल अकरम ने हमें अपने ज़माने में इनायत किया? वो क्या है? अल्लाह ने रसूल को क्या बनाकर भेजा? अल्लाह ने रसूल को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब रहमत, पानी एक रहमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब रसूल अकरम ने किस तरह इन बुद्धू अरबों को, जाहिल अरबों को, काफिर अरबों को, अनाड़ियों को बेहतरीन उम्मत में तब्दील किया। पानी का काम क्या है? पाक और साफ करना। पानी रहमत है ना। पहाड़ों से जब पानी निकलता है, पहाड़ों से जब पानी निकलने लगता है, आने लगता है, तो खड़बड़े पत्थरें जो होती हैं पहाड़ों की, वो भी उसमें मिलके बहना शुरू हो जाते हैं। बहते बहते पानी में बहते 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 जब एक जगह पर आ जाते हैं तो वो चिकने पत्थर बन जाते हैं। और किया आपने? खूबसूरत चिकने पत्थर जो खड़बड़े होते हैं उनको कोई उठाता नहीं है। जब चिकने चिकने पत्थर हो जाते हैं उसे उठा लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अकरम ने अपने रहमत से उन जाहिलों को, उन बुद्धुओं को, उन काफिरों को इस तरह तराशा, लोग एक दूसरे को देखकर मुसलमान होने लगे। लोग एक दूसरे के अखलाक को देखकर मुसलमान को, इस्लाम कबूल करने लगे। तो इस जमाने में भी हमें उन अखलाक की तरह उस अखलाक को पेश करने की जरूरत है और अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। हम अपने अंदर वो खूबसूरती पैदा करें, वो सब्र, वो तहम्मुल, वो बर्दाश्त का मादा हमारे ऊपर जुल्म करता रहे, कोई बात नहीं, हम नेकी करते रहेंगे। काफी मर्तबा आप हज़रात की खिदमत में इस बात को पेश किया हूँ, बात आ गई है तो पेश करो। मौलाए कायनात से पूछा गया कि खुद रसूल अकरम ने पूछा, ऐ अली, आपके साथ अगर कोई बुरा करेगा तो आप क्या करेंगे? मौलाए कायनात ने कहा कि मैं अच्छा करूंगा उसके साथ। फिर रसूल अकरम ने पूछा, फिर बुरा करा? मौलाए कायनात ने कहा कि फिर भी अच्छा करूंगा उसके साथ, नेकी करूंगा। फिर बुराई करा तो फिर नेकी करूंगा। इस तरह 7 मरतबा रसूल अकरम ने मौलाए कायनात से सवाल करते रहे। मौलाए कायनात भी 7 मरतबा यही जवाब देते रहे, मैं नेकी करूंगा, मैं नेकी करूंगा, मैं नेकी करूंगा। उसके बाद मौलाए कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो बुरा होकर बुरा छोड़ना पसंद नहीं कर रहा है तो मैं अच्छा होकर नेकी छोड़ना कैसे पसंद करूंगा? तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम अली के चाहने वाले हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुहिब है, चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। रसूल के किरदार को देखें, अखलाक को देखें, जरी जरी बात पर हम नाराज ना हो। रसूल अकरम पर कूड़ा फेंका गया तब भी रसूल अकरम ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। उजड़ियां डाली गई तब भी नहीं। पत्थरे मारे गए, खून निकला, कांटे बिछाए गए, उसके बावजूद भी रहमतुल लिल आलमीन ने अपने रहमत से इस तरह से उन लोगों को तराशा कि जमाने के एक बेहतरीन उम्मत बनकर नजर आए। इस जमाने में भी हमारे लिए जरूरत है, हमारे अंदर सब्र व तहम्मुल का एक बेहतरीन जज्बा होना चाहिए और हम सब्र के साथ लोगों को अच्छी नीयत के साथ, अच्छे फिक्र के साथ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम को अखलाक रसूल पर अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, इसी के साथ मैं एक हदीस को बयान करना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मुसलमान भाई जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो उन मुलाकात के बाद मुस्कुराना भी इबादत है।
اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مولانا مرزا علی اکبر کربلائی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے بیان سے فائدہ پہنچائیں. صلوات پڑھیں محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بلند صلوات. موضوع محفل آپ کے پیش نگاہ ہے. اسی ضمن میں جو کہ 4 باتیں خود کے لیے اور آپ کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ارسلناک. یہ ارسلنا خود یہ لفظ فضیلت رسول کے لیے کافی ہے. انی جاعل نہیں کہا، وما ارسلنا کہا. اس کے بعد مزید ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت سمجھنا ہو کہ رحمت کیا ہے. کبھی کبھی ایک آیت دوسرے آیت کا سہارا بن جاتی ہے. سورہ روم ارشاد ہوا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. اللہ کے آثار، رحمت کے آثار کی طرف دیکھو کہ کس طرح سے مردہ زمین کو زندہ کیا. یہ کیا ہے یہ آثار؟ فانظر الی آثار رحمت اللہ. یہ کون سی رحمت ہے جس کے آثار کی طرف پروردگار عالم دیکھنے کو کہہ رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا. یہ رحمت بارش ہے. اللہ نے بارش کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا. فانظر الی آثار، اثر نہیں ہے، آثار ہے. بہت ہی توجہ کو یہ مجلس نہیں ہے 10 منٹ کے لیے آتے سامنے، مگر آپ غور سے سنیے گا. فانظر صیغہ امر ہے، الی آثار رحمت اللہ. اللہ کی رحمت کے اثر نہیں کہا، آثار کہا. بارش دیکھنے کے لیے چھت پہ جانا نہیں ہے. جائیے، آئیے، مزے اڑائیے، لیکن اگر ہوئی قرآن اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اس بارش کو اللہ نے رحمت کہا اور کہا اس کا ایک اثر نہیں ہے، بہت سے اس کے اثرات ہیں. میں 2 اثر سناؤں گا، صرف 2 اثر. توجہ سے سنیں. میں حضور یہ قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رحمت فرمائیں. حضرات موسم گرما میں، خدا کے موسم میں ایک منظر تھوڑا سا لا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. موضوع ذہن میں رہے رحمت. اللہ نے بارش کو رحمت کا اور رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. میں پہلے اس رحمت کو اگر میں سمجھا لوں تو خود رسول سمجھ میں آ جائیں گے. گرما میں، موسم خزاں میں، کہ درخت میں پتے نہ ہوں اور فیملی خواہش کرے چلیے تھوڑا گھوم آتے ہیں، تو آدمی گاڑی میں بیٹھ کے چلتے چلے جاتا ہے، کہیں رکنے کا ایک موقع نہیں ملتا. کیوں نہیں رکنے کا موقع ملتا؟ اس لیے کہ پتے درختوں میں نہیں ہیں، ہریالی نہیں ہے. آئے آپ میرے ساتھ موجود، ایک سلوات پڑھ دیجیے. جب آپ چلتے جاتے ہیں، گھاس سوکھ چکی ہے، درختوں میں پتے نہیں ہیں، اور آدمی جو ہے کہیں اترنا چاہتا ہے تو ایسا کوئی منظر نہیں جسے دیکھ کر کے آدمی سوچے کہ میں اترو، چلو بیٹھتے تھوڑی سی رات میں لیتی. ہریالی نہیں ہے، درختوں میں پتے نہیں ہے. ایسے موقع پر بسا اوقات بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا دعا کر دیجیے، بہت گرمی ہو گئی، جانوروں کو گھاس نہیں ہے پراٹھا وغیرہ. اس سے بھی آپ گزر چکے، ہم نے بھی دیکھا. دعا ہوئی
बारिश बरसने लगी, अभी वही मौसम से हम गुजर रहे हैं, चंद कदम चलेंगे हर जगह हरी भरी नजर आएगी कि भाई ये पूरी जमीन जो हरी भरी नजर आ रही है किसने हरा भरा किया? मौलाना अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा, रहमत बरसी तो जमीन का हर जगह हरा भरा हो गया है। मैंने कहा लिया यार, हजरात याद रखिए, इंसानियत की जमीन भी खुश हो गई थी। भाई भाई का कत्ल कर रहा था, बाप बेटे का कत्ल कर रहा था, बल्कि बाप बेटियों का कत्ल कर रहा था, जमीन खुश हो गई थी। जिस तरीके से इस रहमत से जमीन हरी भरी होती है, आलमीन के रहमत को भेजकर अल्लाह ने इंसानियत के जमीन का एक बार सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। आलमीन के रहमत बाप के इस जमीन पे आने से इंसानियत हरी भरी होने लगी। मौजूद अखलाक है। आप आए तो कहा अल्लाह ने आलमीन के लिए भेजा, नस्ल नहीं है कि सैयदों के लिए आए, मिर्जाओं के लिए आए, खोजों के लिए आए, खानो फटान के लिए आए, अमीर के लिए आए, नवाबों के लिए आए, शहंशाहों के लिए आए, ना कुछ भी नहीं, आलमीन के लिए आए। गरीब, अमीर, जाहिल, बदतमीज, बुरे, मुशरिक, सबके दरमियान आपकी जिंदगी रही और आपने अपने अखलाक से माशरे में एक जान पैदा की। अगर सीरत रसूल पे चलना है तो फिर हमें भी ऐसे ही फॉलो करना होगा। हम ये ना देखें अच्छे अच्छे कौन हैं जिनसे रिश्ता जोड़े उनके साथ रहे, नहीं, हमें भी सीरत रसूल में जितना भी बदतमीज हो उसके साथ जिंदगी करके उसे अखलाक वाला उसी वक्त बनाएंगे जब हम उसके हमरा रहेंगे। आज हम बुरों से रिश्ता तोड़ के सिर्फ आवाज बुलंद करते हैं, बुरा माहौल है, बुरा माशरा है। बोलने से माशरा सही नहीं होगा, बुरों में उतर कर उनके अखलाक पे काम करने से माशरे में खूबियां पैदा कर सकते हैं। रसूल मजहब के एतबार से आपने काम नहीं किया, बल्कि आप उन गुरों में रहते थे और आज अफसोस है कि हम गुरोहों में बट गए। अब मैं वो गुरोह का तस्करा करूं तो कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा, इससे ज्यादा इशारा नहीं कर सकता। गुरोह में बट गए हम लोग, नहीं, परचमे हुसैनियत, परचमे विलायत के दरमियान रहकर कभी नस्ल को ना देखे, कभी खानो फटानो मिर्जा को ना देखे, कभी गरीबो अमीर को ना देखे, बल्कि सबके दरमियान रहे और अपने अखलाक जो सीरत रसूल है उसके देखे। देखिए हज़रात, अखलाक रोजा नहीं है जो सुबह में सहरी किया और शाम में इफ्तार में खत्म हो गया। अखलाक 2 रकात की नमाज नहीं है, नियत की 3 मिनट में खत्म हो गई। हज जैसा नहीं है कि गए 5 से 7 दिन में खत्म हो गया। अखलाक क्या है? अखलाक ये मिस्ल लाइफ है। कब तक इसकी जरूरत है क़िबला? जब तक आप यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हमारी रूह है उस वक्त तक हमें अखलाक की जरूरत है। सलवात ले दीजिए मोहम्मद वाले। लाइफ कब तक रहेगी? अगर अभी कोई आप करे बारियाने महफिल में से, आपको क्या अक्ल है? आप सब बैठे हुए आप कर रहे हो। हाँ, जब तक हम बैठे हुए हैं इस लाइफ का रहना बिल्कुल, जब तक रूह है अखलाक का हमारे साथ रहना। अखलाक हजरत, शायद ये बात आपके दिल को लगे और महसूस करें कि कुछ बात मैंने सुनाई। हजरत, चाहे जितना भी बदतमीज हो, चाहे घर के अंदर अखलाक हो ना हो, जितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, रिश्ता जब अपना या बेटे का या बेटी का ले जाता ना, तलाश क्या करता है पता है? सबसे पहले अखलाक। कितना भी खरबपति अमीर क्यों ना हो, वो क्या चाहता है पता है? आप कहे भाई हम बड़ी कार देंगे और ये देंगे बंगला, बस ये है कि जरा सुनती नहीं है बच्ची। अम्मा, बाप ही ने सुना दिया, वो कहेगा हमें कार मिले ना मिले, वो बेटी से रिश्ता बताइए जो आपकी सुनती हो। क्या तलाश कर रहे हो? कार नहीं, गाड़ियां और बंगला नहीं, या जितने बैठे हैं जिंदगी में पैसे की जिसको भी नशा हो, लेकिन जब रिश्ता लेके आता है
कैरेक्टर कैसे हैं भाई, क्यों भाई गाड़ी कैसी क्यों नहीं पूछते? हाँ, गाड़ी से सुकून नहीं घर में, गाड़ी से घर में रोशनी नहीं होती। वो अपराध जो बंगला और गाड़ी ले आए रिश्ता करके घर के अंदर दुआ करते हैं, मेरे मौला मुझे दो सहारा, कहां फंस गए मौला। हजरात याद रखिए, अखलाक एक ऐसी अजीम दौलत का नाम है। बड़े बड़े अमीर भी जो चीज तलाश करते हैं वो अखलाक तलाश करते हैं कि मुझे दामाद अखलाक वाला मिल जाए, मुझे लड़की बहू अखलाक वाली मिल जाए। लेकिन बहुत खास बात कहने जा रहा हूं, जिस चीज की तलाश अखलाक दामाद अखलाक का, बहू अखलाक की, इतना बोलने वाला, चलिए अखलाक की मिली, ऐसी मिली खाली इशारे में आपके साथ नमाज के पाबंद, दामाद पर भी ये बात रखे, बहू पे भी ये बात रखे, अखलाक से भरी हुई खूबसूरत दामाद और लड़की मिल गई, ठीक है आगे। अखलाक सुनने तक अच्छे रहते हैं, देखने में भी अच्छे रहते हैं। देखा कि नमाज में आता है, देखा कि मजलिस में आता है, देखा कि ये लड़की बहुत नेक है, पर्देदार है, मजलिस सब अच्छे लगे, आ गए घर में। एक हफ्ते के बाद बहू ने कहा, सास माँ अम्मी जान आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते? नहीं, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, कुछ खास बात है। अभी तक तलाश किया वो सारे महल में, भाई छोड़ो मेरी बहू जैसी किसी की नहीं, क्या अखलाक है, सुबह उठती है, तिलावत करती है, घर में। बहू ने एक हफ्ते के बाद एक फर्स्ट गियर डाला, अम्मी आप नमाज तो नहीं पढ़ते? छोड़ो बेटा आप पढ़ रहे हो ना। अरे अम्मी जान मेरी रोशनी मेरे साथ, आप क्यों नहीं पढ़ते? एक दिन, फिर एक 4 दिन के बाद कहा, अब्बा ससुर से आप मस्जिद क्यों नहीं जाते? अरे बेटा क्या बताएं, जैसे ही इसने फर्स्ट गियर सेकेंड गियर तबलीग करना शुरू किया, सर में दर्द आ गया। भाई क्या अखलाक लेके आई थी? सलवात दे दीजिए मोहम्मद आजमाइए। सीरत अहले बैत को समझना हो तो ये बाअखलाक को घर में लाके देखिए, और जब वो तबलीग करे तो आपका दर्द सर बढ़ते चले जाएगा। क्यों? इसलिए कि चाय पीने वाले को दूध समझ में कभी नहीं आएगी। अब मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा इशारे, दूध पीजिए। अरे जिसके पास अखलाक नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, तिलावत नहीं, ये गीबतें हैं, वहां अगर वो बाअखलाक अगर काम शुरू करे, दर्द सर। अब सोचो कि जब ये बहू घर में आती है तो सबके लिए ये अखलाक दर्द सर बन जाते हैं। वो रसूल जो आलमीन के लिए आया वो अरब जैसे बदतमीजों के दरमियान रहे, तो अब गाली देना भी समझ में आ रहा है, कूड़ा फेंकना भी समझ में आ रहा है। क्यों? सुनने तक अखलाक अच्छा लगता है, अगर उसका काम शुरू करें तो तब यकीन ना आए। तो कल जरा एक दिन के लिए, बुरा ना माने, एक दिन के लिए पक्के आप मुखलिस बन के काम शुरू कीजिए। अजान पे बोले लाइट आप करो, टीवी आप करो, सब मस्जिद जाओ, सब मुसल्ले पे जाओ। हाँ आज हमारा बदल गया, क्या हुआ आपको? नहीं बेटा, पर्दे के बगैर अगर कोई पर्दा जानते हैं आप, भतीजा आ गया, बेटी के लिए पर्दा वाजिब है। बेटा भाई आए ना बाप, बेटा भाई कुछ नहीं है तेरे लिए ना है पर्दा। एक दिन आजमा लीजिए, अहले बैत के साथ क्या जुल्म हुआ अगर वो देखना हो, किन मुश्किलों से गुजरे अगर देखना हो, 24 आवर के लिए आजमा लीजिए, मुकम्मल दीनदार बनिए। थोड़ी शादी छोड़िए हमारे अब्बा, सलवात दे दीजिए मोहम्मद नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, आपको घर वाले नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, तो अंदाजा कीजिए कि माशरे ने क्या जुल्म किया। आखिरी बात, मुझे नहीं थकाना है हज़रात, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आखिरी कलाम क्या कहा अल्लाह ने? वमा सन्नाका इल्ला रहमतल लिल, हम आलमीन के लिए रहमत बना के हमने आपको भेजा है। हजरात बारिश क्या है? मैंने एक असर बताया, दूसरा असर और महफिल तमाम क्या है? बारिश रहमत है। अल्लाह ने आसार कहा, असर नहीं कहा। क्या कहा? असर। मैं एक और असर और गुफ्तगू तमाम। हजरात बारिश जब बरसती है उससे पहले का एक मंजर अगर जहन में लाए, और मैं गुफ्तगू की तमाम करता हूँ,
ایسے ایسے گلیاں آپ کی نگاہ میں ہیں جہاں کے مچھروں سے دونوں پڑوسی لڑتے ہیں، یہ تمہارا پانی، وہ کہتا نہیں آپ کا پانی زیادہ ہے، مچھر زیادہ، بدبو زیادہ ہے نا، دونوں لڑتے رہتے ہیں، صفائی نہیں ہوتی۔ بارش کا مہینہ ہے، ایک ایسی دھواندار بارش ہوئی، اللہ کی رحمت برسی کہ صبح جب اٹھے تو دونوں خوش، کیوں؟ بدبو نہیں ہے بھئی، یہ بدبو لے کر کون گیا؟ کہ رات میں بارش برسی۔ رحمت کا کمال یہ ہے، گلیوں کو، کوچوں کو، سب کو پاک کر دیتی ہے، ساری گندگی بہا لے جاتی ہے۔ رحمتوں کے اثر کو دیکھنے کو کہا، میں نے ایک اثر کے بعد دوسرا سنا کے گفتگو کر رہا ہوں۔ بارش رحمت ہے، جب برستی ہے تو زمین کی گندگی بہا لے جاتی ہے۔ رسول عالمین کے لیے انہوں نے کون سی گندگی بہائی؟ زمین کی نہیں، انسانیت کی گندگی کو۔ مجالس کا فائدہ کیا ہے بتائے؟ بارش 2 مہینے ہوتی ہے، زمین کو ہری بھری بناتی ہے اور زمین کی گندگی دور کرتی ہے۔ 2 مہینے کا محرم آل محمد رحمت ہے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے فکروں کی گندگی، ہماری ذہنوں کی گندگی، ہمارے اخلاق کی گندگی کو اس 2 مہینے میں اپنے رحمت ناز ہونے کی وجہ سے بہا لے جاتے ہیں۔ سنبھالیے ملے ہوئے اس نعمتوں کو۔ آئیے 2 جملے دعا کے، خدایا وبیہا ہمیں نیک توفیق عطا فرما، خالی سننے والے اخلاق نہ ہو، داماد والے اخلاق نہ ہو، بہو والے نہ ہو، بلکہ خالی عطر کی تعریف ہی نہیں کرتا آدمی، بولا کام ملتا بھائی میں بھی لے کے آتا ہوں، پھر لگاتا بھی ہے۔ خالی عطر سونگنے والا کام نہ کرے، اخلاق کے اعتبار سے لگانے والا بھی عمل بر محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ مولانا نے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ اسی کے ساتھ میں ایک حدیث رسول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جو رکھی جائے گی وہ اس کی اچھی اخلاق ہے۔ اسی کے ساتھ اس سیمینار کے آخری مقرر مولانا مرزا سید عباس باقری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے بیان سے فائدہ پہنچائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ شایان شان خوبصورت درس آموز تقریریں ہو چکی ہیں۔ ثواب میں شرکت کے لیے بھی میں حاضر ہو گیا۔ بہترین سیمینار ہے۔ اس سیمینار کی کامیابی کی مبارکبادی حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا راشد حسین صاحب کی خدمت میں، اور اسی طرح حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا عابد علی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سیمینار اور اس طرح کی نشستیں اس لیے نہیں کہ ہم آئیں بیٹھیں اور چلے جائیں، ہم ان تقریروں سے
کم سے کم گھر جا کر خود کو مجبور کریں، سوچیں کیا سنا ہے اور کون سی ایسی باتیں ان تقریروں میں ہوئی ہے جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں بڑی لمبی تقریر نہیں کروں گا، باتیں بہت سی ہے۔ پیغمبر اسلام کا مہینہ اور ان کی ولادت باسعادت سے مناسبت رکھتا ہوا یہ عنوان اخلاق رسول ہر زمانے کی ضرورت۔ اخلاق رسول ہر زمانے کی ضرورت یعنی ہم 2 مہینہ 8 دن مجلسوں میں پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اسی طرح ہر زمانہ میرے رسول کا ہے۔ حسین رسول سے جدا نہیں، رسول حسین سے جدا نہیں، اور رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور 2 مہینہ 8 دن جہاں حسین کا مہینہ ہے وہیں پر یہ رسول کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رسول کا مہینہ اس لیے ہے کہ امام حسین نے کربلا میں قیام کیا اور مقصد قیام کو بتایا، ارید اسیرت سیرت جدی، میں صرف اس لیے قیام کر رہا ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ سیرت رسول عام کرنے کے لیے رسول نے قیام کیا، تو جو زمانہ حسین کا ہے وہی زمانہ رسول کا ہے، جو زمانہ رسول کا ہے وہی زمانہ حسین کا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات اعلان کر رہا ہے تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل یعنی آئیڈیل کیریکٹر، رہبر کردار۔ لقد کان لکم، کلی طور پر تمہارے لیے، پھر اس کے بعد لمن کانا، لکم سے لمن پر آیا، پہلے کہا لکم تم سب کے لیے رسول کی ذات میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مگر تم میں صرف وہ لوگ اس پر عمل کر سکتے ہو، صحیح معنی میں رسول کی ذات کو نمونہ قرار دے سکتے ہو جن میں 3 شرائط پائی جاتی ہو۔ پہلی شرط لمن کان یرجو اللہ، رسول کی ذات کو وہی شخص اپنے لیے آئیڈیل قرار دے سکتا ہے جو اللہ سے امید وابستہ رکھے ہوئے ہیں، خدا پر حقیقی ایمان ہو۔ جس کا خدا پر حقیقی ایمان نہ ہو وہ ذات رسالت کو آئیڈیل بنا ہی نہیں سکتا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، رسول کی ذات کو وہی انسان آئیڈیل بنا سکتا ہے، نمونہ بنا سکتا ہے جسے یہ یقین ہے قیامت ہے، روز حساب ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ قیامت پر جسے یقین نہیں ہے وہ شخص رسول کی ذات کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا۔ تیسری شرط ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہی انسان رسول کی ذات کو آئیڈیل بنا سکتا ہے جو خدا کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ ذکر مانے یاد رکھنا۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر عملی۔ میں ان باتوں میں تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر یہ 3 چیزوں کو پیدا کرو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں اس وقت تک صرف تقریریں ہوتی رہی ہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ رسول کی ذات، ان کے اخلاق کو بیان کرنا آج اس لیے ضروری ہے۔ ذرا آپ سوچئے، آج
سے کچھ دن پہلے ایک ملعونہ نے رسالت کے معاف کی شان میں گستاخی کی، ایک ہمارا ہی گھر کا بھیدی دین اسلام کو ٹھکرایا، مرتد ہوا، نام بدلا، رسول کی ذات پر اس نے وار کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی تو کیا، اس کے مقابل میں پروٹیسٹ کیے، احتجاج کیے، ریلیاں نکالی، پھر اس کے بعد ہم خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن یہ بتاؤ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کہاں سے کیا؟ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اپنی جانب سے کہا۔ جن چیزوں کو اس ملعونہ نے ٹی وی چینل پر بیان کیا، من گھڑت تو نہیں نا، مسلمانوں کی کتابوں سے تو کہا ہے۔ اب آپ اور ہم باہر جا کر نعرے لگائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تو بہرحال احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، گستاخ رسول پر اعتراض کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔ آپ نے اعتراض کیا، لیکن عزیزان محترم اعتراض کرنا کافی نہیں ہے، پہلے مطالعہ کرو اور جانو اعتراضات کرنے والے حدیثوں کو کن کتابوں سے چن رہے ہیں، ان کتابوں کو، ان حدیثوں کو نوٹ کرو، پھر اس کے بعد ان حدیثوں کی صحت اور ذوق یعنی من گھڑت حدیثوں کو واضح کرو دنیا کے سامنے۔ یہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ اور ہم سیرت رسول کا صحیح مطالعہ کریں گے۔ کوئی اعتراض کیا، ہم پروٹیسٹ کے لیے حاضر ہو گئے، کافی نہیں ہے۔ جب اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف پروٹیسٹ کے لیے نماز جمعہ کے بعد سینٹر میں آ جانا کافی نہیں ہے۔ رسول کی ذات، رسول کی شخصیت، رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ رسول کون تھے؟ ان کے اندر کیسے اخلاق تھے؟ وہ رسول جس کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا، آئیڈیل کریکٹر قرار دیا، جن میں کیسی کیسی اہم صفتیں تھی، تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ رسول کی ذات وہ ذات ہے۔ سیرت کے نمونے اگر رسول کی ذات میں دیکھنا، سیرت کہتے ہیں، سیرت سیر سے ہے، سیر یعنی چلنا۔ سیرت اور سیر میں فرق یہ ہے، سیر کہتے ہیں چلنا، سیرت کہتے ہیں چلنے کا طریقہ، دونوں میں فرق ہے۔ ہماری زندگانی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا، وہ سیرت نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ سیرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ اصول جن کی بنیاد پر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، وہ رسول کی زندگی سے سیکھو۔ دو چار باتیں۔ پہلی چیز ہے اخوت و برادری۔ رسول اسلام نے سیرت کا جو نمونہ پیش کیا، ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا مسلمانوں کو۔ المسلم اخو المسلم، یہ جو سیرت کے نمونے ہیں، یہی اخلاق کے نمونے ہیں۔ سب سے پہلے ہر انسان، ہر مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھے، دشمن نہ سمجھے۔ حالات یہ ہے کہ مومن کو بھائی سمجھنا تو بہت دور، انسان بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مغرب میں زندگی گزار رہا ہو اور دوسرے مسلمان جو مشرق میں ہے، اگر یہاں بیٹھا ہوا مسلمان وہاں کے مسلمان کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس کی مشکلات کے بارے میں فکر نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، رسول فرماتے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج یہی تو ہے، ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں؟
ہم لبنان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایران کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم عراق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اسلام کا کوئی سرحد نہیں ہے. سرحدیں پولیٹیکل ہوتی ہے، مذہب کی سرحدیں نہیں ہوتی. چاہے وہ ایران کا ہو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو مسلمان. چاہے کشمیر کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، ملکی تعصبات ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. تو لہذا عزیزان محترم، بصیرت کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دوسری چیز ہے نہایت سادگی. رسول اسلام کا دوسرا عمل، رسول اسلام ہماری مولا تھے، مولوی نہیں تھے. جب کہیں جاتے تھے تو غلاموں کی جگہ بیٹھ جاتے تھے، شہنشین نہیں دیکھتے تھے. کہاں بیٹھوں؟ جہاں بیٹھنے کے بعد پوری لوگوں کی توجہ اور فوکس میرے پاس، میری جانب ہو. غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. مدینے میں جو چبوترا تھا جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، ان کا کھانا کھاتے تھے. یہ رسول کی سادگی ہے. چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، یہ رسول کی سادگی ہے. جب تک یہ سادگی مسلمانوں میں، اور خصوصی طور پر جو لیڈر بنتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے دینی ہو، میں اپنی طرف بول رہا ہوں، یہ سادگی جب تک ہم میں نہ آئے تو پھر ہم تبلیغ سیرت رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے. تیسری چیز ہے محبت و مہربانی. بہت شفیق تھے، امت کے پدر تھے. رحمت سے متعلق آپ نے ابھی عرض کیا، رحمت للعالمین تھے، عالمین کے لیے رحمت تھے. پھر چوتھی چیز ہے عطا و بخشش. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے. یہ رسول کی سیرت ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے مدینے میں ایک گوسفند کو ذبح کیا. گوسفند کو ذبح کرنے کے بعد جتنے مستحقین تھے سب کو گوشت تقسیم کر دیا. ایک جو تھوڑا سا ایک ٹکڑا، وہ بھی معمولی ٹکڑا، کیونکہ گوشت میں بھی اچھا اور برا ہوتا ہے، جو بالکل بیکار چربی والا ایک تھوڑا سا ویسا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا. اچھا گوشت تقسیم کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں تو جو اچھا نرم ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں. رسول نے جو معمولی بیکار والا ٹکڑا تھا اس کو رکھ دیا، اور جو اچھا گوشت تھا اس کو تقسیم کر دیا. زوجہ منہ بنا لیا بیوی نے، کہا سارے بکرے میں کیا یہ ٹکڑا رہ گیا؟ ہمارے پاس بھی ہماری عورتیں بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بھی ٹکڑا رہ گیا پورے بکرے میں. رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، پورا بکرا رہ گیا، یہی ٹکڑا نہیں رہا. کہا وہ کیسے؟ جو دے دیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، یہ تو کھانے والے ہیں، اس کا اجر نہیں رہے گا. تو عزیزان محترم، یہ ہے عطا، یہ ہے بخشش. ابھی مولانا نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، تقریر کرنا بولنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، مقام عمل بہت ضروری ہے. صداقت، سچائی. صداقت کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہے، کاملاً سچائی. انسان صادق ہو، ایسا سچا ہو، یعنی ہر شے صداقت کہتے ہیں اگر انسان کی سیرت مطابق واقع ہو تو اسے کہتے ہیں صداقت. یعنی مطابق واقع ہونا، حقیقت کے مطابق ہو تو صداقت. یعنی اگر باہر سے ہم آ رہے ہیں، دیکھا کوئی خدا نہ خواستہ کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی آدمی کو چوٹ لگی ہے، آپ نے آ کر کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اور آپ کا کہنا مطابق حقیقت ہے، یہ تو صداقت ہے. مطابق حقیقت نہیں ہے تو صداقت نہیں ہے. تو صرف بولنے میں صداقت نہیں، عقیدہ صادق ہو، جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے وہی ہو، عقیدے میں صداقت.
जैसा अमल हमें करना चाहिए वैसा ही करें, दो सदाकत। जैसा सोचना चाहिए वैसे सोचे, दो सदाकत। सदाकत सिर्फ गुफ्तगू में नहीं, रसूल सादिक है, एक नहीं हमारे पास सादिक, बल्कि 14 सादिक है। तभी तो कुरान ऐलान कर रहा है वकूनू मअस-सादिकीन। खुदा की नूर तेरी रोशनी नहीं बदली, फिजा में चांद रहा चांदनी नहीं बदली। ये तजर्बा हुआ 12 मरतबा इस्लाम, चिराग बदले मगर रोशनी नहीं बदली। चिराग बदलते रहे मगर सब में एक ही तरह की रोशनी है। इसलिए तो रसूल ने फरमाया एक मोहम्मद नहीं सीरत के लिए, यहाँ तो अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। सब अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदाकत। आखिरी 2-4 जुमले और बात को तमाम करने जा रहा हूं। अजीज़ान मोहतरम, सदाकत का मतलब यही है कि वाकयात से कभी गलत फायदा ना उठाना, सच बता देना। तवज्जो चाहता हूं। एक साहब थे, मसलन एक साहब थे, उन्होंने मुझसे मेरे पास आए, किसी बात से मुझसे नाराज थे और गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे और गुस्से में चले गए। और इतने गुस्से में गए कि एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और गिर गए। दुनिया क्या कहेगी और मैं क्या कहूंगा? देखे देखे मुझे इन्होंने गालियां दी, अल्लाह ने फौरन बता दिया ये गलत है। कैसे पता कि अल्लाह ने आप पता झूठ बोल रहे हो? क्या इल्म खुदा तुम्हारे पास है जो आप ये कह रहे कि मुझे गालियां दी अल्लाह ने बता दिया? वजह यही है। बात लोग कहते हैं फला आदमी बहुत सख्त बीमार हो गया, ऐसा हो गया, बहुत सताया था उसने, अल्लाह ने दिखा दिया। अजीज़ान मोहतरम, आज वो गिरा कल हम गिरेंगे, आज वो बीमार पड़ा कल हम बीमार पड़ेंगे। सोचने का मकाम है, ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने आप को इतना अहम न समझो। यही तो वहम है कि हम अपने आप को अहम समझते हैं। ये नहीं, रसूल इस्लाम भी देखिए, जमाने जाहिलियत में बात मशहूर थी, जब कोई बड़ा आदमी मरता है, बाज़मत मरता है, तो सूरज को गहन लगता है। और ये बात भी मशहूर है, जो झाड़ू तारा हम लोग कहते हैं ना, जो कभी कभी वो गिरता है तारा, कहता कोई बड़े आदमी के मरने पर वो सितारा गिरता है। रसूल के बेटे का इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये सितारा टूटा, सूरज को कहने लगा। लोगों ने कहा देखो अब तो रसूल की बुजुर्गी साबित है कि उनके बेटे के मौत की वजह से ये सितारा टूटा। अब जरा जो काफिर भी थे वो सोचने लगे, डरने लगे, लेकिन रसूल मस्जिद में आके कहते हैं गलत है, मेरे बेटे के मरने और इस सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो चाहता हूं, यह रसूल ने बताया। इस तरह कोई एक सदाकत इसे कहते हैं, जब किसी चीज से कोई गलत फायदा उठाता है तो सच बोलो। रसूल नहीं। आखिरी चीज बयान कर रहा हूं, अमानतदारी। अजीज़ान मोहतरम, रसूल अमीन कहलाए, सादिक कहलाए। अमानतदारी का आलम यह है कि बाप बेटे पर जहां पर भरोसा नहीं करता था, बेटा बाप पर, जौजा शौहर पर, शौहर जौजा पर, वहां सबने अमानत के सामान रसूल के पास छुपाए हैं। ये अमानत। अगर मैं आपसे एक चीज कह दूं, किसी को मत बोलना, ये लफ्ज आपके कानों में अमानत है। हम क्या करते हैं, दूसरे को बोलते हैं किसी को तुम मत बोलो इसलिए कि उन्होंने मना किया। वो फिर आगे कहता है मुझसे मना किया कि तुम किसी को मत बोलो। बात पूरे शहर में हो जाती है। रिवायात में है गुस्ले मैयत देने वाला मैयत के जिस्म पर अगर कोई जाहिरी ऐब भी देखे, तुम मर जाना मगर उस ऐब को किसी से बयान न करना। यह है अमानत। एक सदाकत, ये अमानत, ये तमाम चीजें अल्लाह ने इसलिए रखा। एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की चुगली मत
मोहब्बत करो, अमानत का ख्याल रखो, सदाकत से पेश आओ। ये तमाम भी चीजें इसलिए है कि वो चीजें हैं जो इत्तेहाद को तोड़ सकती है। परवरदिगार आलम ने सिर्फ दावत इत्तेहाद ही नहीं दिया, बल्कि इत्तेहाद को जो चीजें तोड़ सकती है उन चीजों को हराम करार दिया। इससे समझो इत्तेहाद की फजीलत क्या है। आज अभी आखिरी बात, मैंने अपने गुफ्तगू को तमाम कर दिया यहीं पर। ये एक दफ्तर मर्ज तकलीद की जानिब से है, तो दो बातें अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि जैसा कि इब्तिदाई तकरीर में भी मौलाना ने फरमाया, मरजइयत हमारी मंजिल नहीं है, हमारा मकसद नहीं है, बल्कि वास्ता है मकसद तक पहुंचने का। वास्ता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू है, वास्ता है, मकसद क्या है? कुर्बत इलाही। हर अमल इसीलिए तो करते हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह। तो आज अजीजान मोहतरम जो वास्ता है उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मरजइयत के खिलाफ साजिशें हो रही है। दुनिया जा रही है कि शिया कौम जो मराजी की सुनती है, इस कौम को हम मरजइयत से, ये इत्तेहाद का मरकज जो मरजियत है, इससे दूर कर दें। बड़ी साजिशें हो रही है, बड़ा पैसा बहाया जा रहा है कि मोमिनीन को मरजइयत से, मरकजियत से दूर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मछलीपट्टनम के मोमिनीन होशियार है, अभी तक ये फिजा यहां पर नहीं है, कोई मराजे के खिलाफ आवाजें यहां बुलंद नहीं होती है। इस फिजा को बाकी रखिए। इस फिजा को बाकी रखने के लिए जरूरी है, जिस दौर में जिस चीज की मुखालिफत होती रही, हम उस चीज के जिक्र को ज्यादा करते रहे। रसूल की मुखालिफत हुई तो मैदानों में या रसूल अल्लाह के नारे लगे, और 70,000 मेंबरों से अली पर लानतें पड़ी गई, तो हमने अली के फजाइल बयान किए और अपने औलादों का नाम अली रखा। हम क्या, इमाम हुसैन ने हर बच्चे का नाम अली रखा। जब मरवान ने पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तुम्हारे बाबा को कोई और नहीं नाम सोचा, हर एक का नाम अली रखा। तो इमाम हुसैन तक बात पहुंची तो इमाम हुसैन ने कहलवाया, जाओ मरवान से कह दो, अगर खुदा 100 बेटे भी देता तो मैं 100 बेटों के नाम भी अली रखता। क्यों? इसलिए कि उस दौर में जरूरत थी, जिस चीज की जितनी मुखालिफत होती है, जो हक है और हक की जिस चीज की मुखालिफत होती है, उसका जिक्र कसरत से होना चाहिए। आज का दौर है, इस दौर में हमारे ही दरमियान में जब मरजइयत की मुखालिफत हो रही है, तो हमारी मजलिसों में मरजइयत का जिक्र भी होना चाहिए। और हमारी मजलिसों में मराजे कराम के जिस तरह यहाँ पर बैनर पर तस्वीरें लगी हुई है, मजलिसों में बैनर पर तस्वीरें नजर आना चाहिए, ताकि ये दुनिया को पता चले ये मजलिस हुसैन करने वाले मराजे तकलीद की मानने वाले हैं, मुखालिफत करने वाले नहीं हैं। और याद रखो, पहले होता यह था कि सियासत की जिम्मेदारी जो होती थी वो बादशाहों के जिम्मे होती थी, दीनदारी की जिम्मेदारी पादरियों के जिम्मे, खाकानों के जरिए और नजूमियों के जिम्मे होती थी। लेकिन जो खाकानी, जो पादरी, जो करीब होते थे बादशाहों से, वो लोगों के लिए ऐलान शुदा होते थे। मगर रसूल इस्लाम जब मक्के से मदीना आए, दीन और दुनिया दोनों की जिम्मेदारी लेकर बता दिया, इस्लाम वो मजहब नहीं जो दीन को अलग आंख से देखता हो और दुनिया को अलग आंख से देखता हो, बल्कि इस्लाम वो मजहब है जो दीन और दुनिया दोनों इसके साथ है। यानी इबादत भी है, सियासत भी है। मगर सियासत का मतलब माविया की सियासत नहीं है, सियासत से मतलब रसूल की सियासत, सियासत से मतलब हुसैन की सियासत, सियासत से मतलब अली की सियासत। इसीलिए तो ज़ियारत जामे कबीरा में इन इमाम को सासतल इबाद कहा गया है। ये बंदों के लिए तदब्बुर करने वाली हस्तियां हैं। आज के आखिरी पैगाम मछलीपट्टनम में खिताब कर रहा हूं। मछलीपट्टनम वो शहर है जो आज आंध्र प्रदेश में शियों का सबसे बड़ा शहर है। अगर आंध्र प्रदेश में कोई शहर आप पूछ ले कहां शिया है सबसे ज्यादा, तो हर कोई मछलीपट्टनम का नाम लेता है। आज मिनिस्टर्स तक
اگر شیعہ کہاں ہے جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ مچھلی پٹنم میں ہے، اور دیہاتے ہیں اور بھی جگہ ہے جہاں سے مولانا آتے ہیں، اس ڈسٹرکٹ میں بھی شیعہ کثیر تعداد میں موجود ہے اور دیگر بھی جگہوں پہ ہے، لیکن مرکزیت آندھرا پردیش میں مچھلی پٹنم کو حاصل ہے۔ پہلے حیدرآباد سے الگ ہونے کے بعد آج مچھلی پٹنم میں، تو عزیزان محترم پوری شیعوں کی نمائندگی کرنے والے شیعہ مچھلی پٹنم کے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، علماء کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ آپ اگر حکومتوں سے اپنے حق کو مانگیں گے تو دوسرے ڈسٹرکٹ میں رہنے والے شیعوں کا فائدہ ہوگا۔ آپ ہی آپس میں لڑتے رہیں گے، آپ کو نہیں ملے گا تو دوسروں کو کیا ملے گا؟ ذمہ داری ہے آپ کی ہماری، وہ اس قوم سے ہمارا تعلق ہے جو اپنا حق لینے کے لیے باب رسول دربار خلافت تک جاتی ہے۔ ہم کسی کی بھیک نہیں لیتے ہیں، حق مانگتے ہیں۔ ہم بھیک دیتے ہیں، بھیک لیتے نہیں، حق مانگتے ہیں۔ سوچئے، ذمہ داری ہے، رسول کی سیرت میں ہے یہ چیزیں۔ رسول نے مسجد کو بھی سنبھالا، رسول نے میدان کو بھی سنبھالا، رسول نے سپہ سالاری کی ہے، کس کے بعد کس کو لڑنے کے جانا ہے یہ سب رسول نے بتایا ہے۔ ان موضوعات پر بھی ہمیں نشستیں کرنے کی ضرورت ہے، ان موضوعات پر بھی سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو جو اوپر بیٹھنے والا ہے نہ آپ کو دیکھے گا نہ مجھے دیکھے گا۔ امام خمینی کے آخری جملے کے ساتھ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ امام خمینی جن کی نگاہ پوری دنیا کی سیاست پر تھی، وہ یہ کہتے ہیں ابھی ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے، ہاتھ بند کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ دشمن ہمارے اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو کیسے کاٹنا چاہیے۔ ہم ہاتھ کھولنے اور بند کرنے پر لڑ رہے ہیں، دشمن اس فکر میں کہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دیں۔ تو عزیز، اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ سیرت رسول پر عمل کرنے کی پروردگار عالم ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس کامیاب سیمینار کو آئندہ بھی اس طرح کے سیمینار ہمارے اور آپ کے ان شہروں میں منعقد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی سیمینار مراجع تقلید، تمام مراجع تقلید کے ساتھ خصوصاً مرجع یعقوبی صاحب کے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام علماء پر حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، پروردگار عالم ان تمام کے دل شرعی حاجتوں کو برلا۔ ہمارے قوم میں جو بچے بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں جو بن بیاہی ہیں، پروردگار ان کو مناسب رشتے فراہم فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی لاولد ہیں ان کو دولت اولاد عزاداران سید الشہداء کی شکل میں عطا فرما۔ پروردگار جن کو اولاد ہے ان کی اولاد کو سیرت اہل بیت پر، سیرت رسول پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ محمد علیہ محمد کا قلب نازنین یوسف زہرا منتقم خون شہداء حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارا سچے سپاہیوں میں ان کے لشکر کے ہمیں شمار فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ اور میں شکریہ کے لیے مولانا مرزا عابد علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ شکریہ کے ساتھ پھر اس کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ، پھر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس سیمینار کے التوا کا اعلان کر دیا جائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکچولی عرب کنٹری میں ایک سیمینار، ایک ندوہ اس میں وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ، ایک 3-4 مقررین ہوتے ہیں، کسی ایک ٹاپک پہ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی کانسیپٹ کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا ہم نے سوچا تھا اور ایسے کیا۔
बिल्कुल ये कस्द नहीं था कि सिर्फ हम लोग बोले या दूसरे ना बोले या दूसरे ना आने, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा होता है, उसी हिसाब से हमने रखा, तो लिहाजा उसी हिसाब से ये रखा गया है, वो उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं तहे दिल से मोमिनीन मछलीपट्टनम, हालांकि पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तहे दिल से आप तमाम हजरात का, यहाँ के जितने अंजुमन हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवान जितने शरीक रहे काम में हाथ बटाया, उन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह उनके रिस्क में तरक्की अता फरमाए, खुसूसन मौलाना राशिद साहब का कि जिन्होंने बहुत साथ दिया मौला उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, और साथ साथ मौलाना अब्बास बाकरी साहब का और खुसूसन मौलाना अली अकबर साहब का इतने लंबे सफ़र मेरे साथ जुड़ गए, आपसे जो मोहब्बत थी उसको इजहार किया आने के बाद मौलाना नबील साहब किबला का, और हमारे नौनाल अल्लाह इनको इनमें तरक्की दे और एक अच्छी ज़िंदगी इनको नसीब फरमाए। परवरदिगार तमाम लोगों का तहे दिल से, अगर ऐसा कुछ हुआ और यहाँ के जो उलमा हैं उनका भी किसी रीज़न से मेरी बात हुई, थोड़ा मसरूफियत की वजह से, दूसरी किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर यहाँ के जो उलमा हैं या अतराफ के जो उलमा हैं, हमने बस उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रख के रखा, ऐसा कोई कस्द नहीं था कि किसी की शान के ख़िलाफ़ कोई मसला हो। अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा लगा कि कमी वाक़ हुई है तो हम तहे दिल से तमाम उलमा की खिदमत में माज़रत भी पेश करते हैं, कोशिश करेंगे और भी अच्छी तरह से इसको अंजाम दे सकें। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस अमल को काबिल कबूल और कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार, तमाम हज़रात का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हम लोगों ने हमारे दावत को कबूल करके सेमिनार में शिरकत फरमाई, और आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे इन बयानात को आपने सुना, बर्दाश्त किया, और तमाम हमारे सियासी अफराद भी जो लोग हमारे दावत को कबूल करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। कबल इसके कि इस सेमिनार का अख्तिताम हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम के साथ इस सेमिनार का अख्तिताम होगा। साथ बड़े हो जाए याकूबी का सलाम आपकी खिदमत में पेश करना था, वो भूल गया था। सब तमाम मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और तमाम मराजे की तरफ से रसूल खुदा सलाम अशरफुल अंबिया सलाम या रसूल खुदा सलाम जानशीन नबी अली ओ अली जानशीन नबी अली ओ अली शाहे मुश्किल कुशा सलाम शाहे मुश्किल कुशा सलाम शाफ़े हश्र मालिके जन्नत शाफ़े हश्र मालिके जन्नत बिन्ते खैरुल वरा सलाम बिन्ते खैरुल वरा सलाम खुल्क़े खैरुल वरा वसी अली खुल्क़े खैरुल वरा वसी अली हसन मुजतबा सलाम हसन मुजतबा सलाम या हसन अस्करी वसी नकी या हसन अस्करी वसी नकी क्या रवे मुक्तदा सलाम क्या रवे मुक्तदा सलाम नायबे अस्करी इमाम ज़मान नायबे अस्करी इमाम ज़मान हुज्जत
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلها حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. غلام می سمیت تمام رسا کردار ہو جائے. غلام می سمیت تمام رسا کردار ہو جائے. میرے مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے. زمانے کا شہنشاہ آئے گا کچھ دیر میں اکبر سلامی کے لیے سارا جہاں تیار ہو جائے. میرے مرنے سے پہلے آپ کا دیدار. السلام علیکم یا